الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو ہم نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں، جیاز کا نیٹ ورک یا یو کا یا زون کا، تو وہ ہمیں ایڈوانس کی سہولت دیتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے پوچھا کہ میں یو فون استعمال کرتا ہوں، تو جب میرا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو میں ان سے ایڈوانس لے لیتا ہوں، اور بعد میں اگر میں نے 30 روپے ایڈوانس لیا ہے تو مجھے کچھ ایکسٹرا یعنی 40 روپے جو ہے نا مجھے پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو شرعی طور پر اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو بھائی شرعی طور پر تو ظاہری بات ہے، جو آپ کا قرض ہے، آپ کو پیسے دے رہا ہے، اسے بھی علم ہے کہ میں 30 روپے دے رہا ہوں اور میں نے 40 روپے واپس لینے ہیں، اور جو آدمی وہ پیسے لینے والا ہے، ایڈوانس لینے والا ہے، اس کے علم میں بھی ہے کہ میں 30 روپے لے رہا ہوں اور میں نے 40 روپے واپس کرنے ہیں۔ تو یہ شرط تو پہلے ہی لگی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ تو صریحاً سود ہے۔ تو ایک یہ بات ہے کہ آپ نے ان سے ایڈوانس لے لی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرا کتنا فائدہ ہوا ہے، تو اس وقت میرا کسی سے رابطہ کرنا بھی ضروری تھا۔ آپ اپنی خوشی سے یعنی 10 روپے آپ نے لیے، آپ اپنی خوشی سے 15 روپے دے دے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن چونکہ یہ پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے، یہ انہوں نے معلق کر دیا ہے اس بات کو کہ جب آپ نے 10 روپے لینے ہیں تو آپ کو 15 روپے واپس دینے پڑیں گے، اگر آپ نے 30 روپے لینے ہیں تو آپ کو 45 یا جتنا بھی انہوں نے طے کیا وہ آپ کو اتنے ایکسٹرا دینے پڑیں گے۔ تو اسے تو سود کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی سے قرض لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر 10,000 روپے اس نے قرض لیا ہے، تو جب وہ آدمی مقروض آدمی جب اسے واپس دینے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، آپ چونکہ مشکل وقت میں میرے کام آئے تھے، آپ کو 10,000 کی بجائے میں 12,000 دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل، بلکہ بہت زیادہ تعریف کی گئی ایسے آدمی کی جو اس طرح ادائیگی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نہ قرض دینے والے نے شرط لگائی تھی، نہ ہی قرض لینے والے نے شرط لگائی تھی۔ اگر یہ بات اس نے کہہ دی قرض لینے والے نے کہ جب میں واپس دوں گا تو آپ کو 12,000 دوں گا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ یا قرض دینے والے نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کو میں 10,000 دے رہا ہوں، جب آپ نے واپس دینا ہے تو آپ نے مجھے 12,000 دینا ہے، تو یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے تو پھر اسے سود کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی آدمی سے اونٹ لیا، لیکن جب آپ نے اسے واپس اونٹ دیا تو جو اس اونٹ سے عمدہ نسل کا اونٹ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس دیا۔ تو لیکن چونکہ جو آپ ایڈوانس کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب آپ نے واپس کرنے ہیں تو یعنی ایکسٹرا پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے، اور جو آدمی آپ کو پیسے دے رہا ہے، کمپنی آپ کو پیسے دے رہی ہے، اس کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ ہم 10 روپے دے رہے ہیں تو ہم نے 15 روپے واپس لینے ہیں، تو یہ صریحاً سود ہے۔ یعنی قیامت کے قریب جو سود ہے ہر بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سود کا جو گرد و غبار ایسا پھیل جائے گا کہ کسی آدمی کا بھی اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اور آج اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اگر بینکنگ سے سود کا معاملہ نہیں کرتے تو وہ اس طرح وہ کمپنیوں سے وہ ایڈوانس کی سہولت لے کر وہ اس طرح سود کے معاملے میں اس طرح ملوث ہو رہے ہیں، مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہے ایسا آدمی جو سود کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، گواہ بننے والا ہے، لکھنے والا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لانے جائیں گے اس آدمی کا جو سودی کاروبار کرنے والا ہے۔ تو تجارت جو آدمی کرتا ہے اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور جو آدمی کسی بھی قسم کا سودی لین دین کرتا ہے اس کے مال میں کمی آتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، جو ایسا گناہ گار آدمی ہوتا ہے جو سودی معاملات میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار سے محبت نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ جو ایسے معاملات سے بچتا ہے، ایڈوانس وغیرہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں کرتا، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ایڈوانس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اسے آپ چھوڑ دیں۔ کبھی بھی آپ کا بیلنس ختم ہو جائے تو آپ اس میں نیا لوڈ کروا لیں، آپ کبھی بھی ایڈوانس کی سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، وہ سہولت کیسی ہے جس میں آپ کو پہلے وہ سہولت دے دیتے ہیں اور بعد میں آپ سے ایکسٹرا وہ چارجز کرتے ہیں، تو ظاہری بات یہ سود ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو بچے گئے ایسے معاملات سے اللہ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے، اور جو ایسے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے پھر انسان سے محبت نہیں کرتا۔ اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی تو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔
جب یہ آیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے اندر گئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، تو ایک آدمی جو پیچھے کھڑا تھا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ نماز میں بولنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو جب یہ انہوں نے آیت پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو پیچھے ایک آدمی اونچی آواز سے کہنے لگا لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، اگر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اتنی دوستی کی کہ انہیں اپنا خلیل بنایا ہوا تھا، تو پھر اس کی والدہ کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی۔ تو جس کی اولاد نیک ہوتی ہے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جن کی اولاد نافرمان ہوتی ہے تو ماں باپ پھر بعض کو تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسے منحوس بیٹے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہی اولاد دیتا تو ہم اسی طرح بہتر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حلال والے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حلال والے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ تو جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کے اوپر بھی ایسی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ حرام یعنی معاملات کرنے والا ہے، اس طرح سودی کاروبار کرنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جی پیسے آ رہے ہیں چاہے جیسے بھی آ رہے ہیں، اپنے مال کو بڑھا رہا ہے، تو اس کی اولاد کبھی بھی اس کی فرمانبردار نہیں بنے گی، اور کبھی بھی ایسے بندے کی اولاد قبر پر جا کر اس ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی جن والدین نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا ہوتا ہے۔ اور جو اپنے بچوں کو تھوڑا کھلاتے ہیں لیکن حلال کھلاتے ہیں تو ان کے بچے ان کے فرمانبردار بنتے ہیں، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنے بھی ایسے سودی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔